بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ نہیں معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے ذرا بلند آواز سے سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو بھی اس بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار کسی کو خالی نہ پلٹائے جو بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو مومنات علیل ہیں بتصدق سید سجاد پروردگار انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یہ جتنے بھی نسل یہاں موجود ہے یہ جتنے بھی نوجوان احباب اور یہ بچے موجود ہیں ان کو سیرت شہزادہ علی اکبر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ہمیں معرفت سرکار حجت نصیب فرمائے میرے برادرم محسن بھائی اور پنڈ دادن خان سے بڑے محترم احباب مادنی عزادار جو بھی گرد و نواز سے تشریف لائے ہیں پروردگار تمام کے رزق میں اضافہ فرمائے پروردگار ہمارے معرفت والے دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے مل کے آمین کہیے پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ آمادہ ہیں بات شروع کر دی جائے تھوڑا سا ایک محسوس نہ فرمائیے گا پر کھول لیں کیونکہ آج سفر جلدی کرنا ہے اور بات پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی یاد رکھیں مجھے نہیں پتا کس مذہب کس مسلک سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں بیٹھے میں کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے وہابی ہے دیوبند ہے چشتی ہے قادری ہے صابری ہے جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی کے یہ جتنے بھی دوسرے مسلکوں سے میرے بھائی آئے ہیں وہ حسین کے مہمان ہیں ہم حسین کے نوکر ہیں ابتدا میں ہاتھ کھولو گے تو بہت کچھ ہے بے نیازی کرو گے تو مجھے تو میرا آنا ہو گیا محنت ہو جائے گی لیکن اگر چلو گے تو اتنی بڑی داد ہوگی کہ دل کی دھڑکنیں علی علی بولے گی شرط ہے علی بستہ ہو ہاں ہاں کیا بات ہے آپ کی قبلہ شرط ہے علی بستہ ہو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا قبلہ
ہاں حیدری زندگی ہو آپ کی قبلہ. اب آپ نے نعرہ دے دیا ہے تو پھر ہمارا بھی دل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اگر چھڑے ہو تو پھر پڑھوں جملہ. آمادہ ہیں سارے؟ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر اس پہ چہرے پڑھتا ہوں، پھر محسن بھائی فیصلہ لیتے ہیں. میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا. علی کا ذکر ہے. چہرے بچوں تم نے ہاتھ کھول لیں، ان کی اپنی مرضی ہے. میرا شہزادہ نعرہ آپ نے ضرور دینا ہے. میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا. علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا. علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا. اور یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور، منافقین کا جینا عذاب کر دے گا. میری زندگی ہو یار، کیا میں آ رہا ہے یار اسلام کا. مل کے جیو حیدری. کیا بات ہے سر، نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں جی. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا. علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا. اور یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور، منافقین کا جینا عذاب کر دے گا. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ منافق پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منافق نکلا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، کیونکہ جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. ہاں یہ ہے کھیوڑا. جیو مل کے مولا بچہ. میں نے آج آپ کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا یہاں کتنے سنی ہیں، کتنے شیعہ ہیں. جتنے آ کے بیٹھے ہیں براہ راست حسین کے مہمان ہیں. یہ سارے حسین کے نوکر ہیں، اور نوکروں کا کام ہوتا ہے کہ مہمانوں کی عزت کرے. میرے نزدیک یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبند، چشتی، قادری، صابری، یا یہ فرقہ یا وہ فرقہ، یہ تو سارے پہچان کے نام ہیں. اگر واقعہ کربلا کے بعد بھی فرقے رہ جاتے تو حسین کی محنت کربلا کے جنگل میں دفن ہو جاتی. لیکن قبلہ بدول کے لاڈلے نے، علی کے لخت جگر نے میدان کربلا میں سر کٹا کر اور قربانی اتنی بڑی دے کر تمام فرقوں کو ان کی موت کی نیند سلا کے زمانے کو پیغام دیا. اب قیامت تک بس 2 فرقے ہوں گے، یا یزید والے ہوں گے یا حسین والے. زندہ آباد حیدری. حیدر. باہر والے دوست جو باہر کھڑے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو حیدر کے نوکر ہیں، یہ سارے مل کے تاریخی نعرہ حیدری. کیا بات ہے یار، جیو حیدری. کیا بات ہے سر آپ کی، سلامت رہے حیدری. ہاں ہاں مجھے نہیں پتا کتنے شیعہ ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے سنی ہیں. جتنے ہیں میرے بھائی ہیں، لیکن فرقے اب 2 ہی ہیں، یا یزید والے. دیکھو تھکنا نہیں، تھوڑا ہاں کرتے ہوگے تو بہت کچھ ہے. یا حسین والے. یہ یزید کوئی چھوٹا نہیں تھا، 28 ریاستوں پہ کی حکومت تھی، لیکن یہ تو آپ کی لعنتوں کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گیا ہے. ہائے 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 ہائے. ہائے زندہ آباد. نوکری پسند آ رہی ہے بھائی جان آپ کو؟ یار کیا زندہ مجمع ہے. سلامت رہے، خرید لیا. میں کشمیر پڑھا ہے قبلہ. میں پھر ہائے ہاں صاحب، میں پڑھ رہا تھا آپ کے ادھر پہاڑ پہ، تو میں نے ایک جگہ کہا کہ سرکار اتنا سا رہ گیا ہے. ایک ماتمی اٹھا کہتا ہوں اینا کہ میں نہیں رہ گیا. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا چلو ٹھیک. مجھے پتا پرابلم کیا ہوتی ہے، ہمیں کب پرابلم ہوتی ہے؟ جب بھی ہم کہتے ہیں نا ہم یزید پہ لعنت کرتے اور برسر عام کرتے یہ سارا مجمع کر رہا ہے،
اور حسین کو زندہ باد کہتے ہیں، لیکن کچھ بندے منصوبے ایسے بناتے ہیں۔ بچوں کے لیے تقریر ہے آج کی، بیٹا آپ نے محفوظ کرنا ہے، اسکول کالجز میں بچے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جاتا ہے، یہ خود ہی مارا ہے خود ہی رو رہے ہیں، خود ہی مارا ہے خود ہی رو رہے ہیں۔ یزید بھی شیعوں کا ہی تھا، یہ پچھلے دنوں بھی ایک بکواس کی ہے کسی نے، اس کا بھی جواب میں دے کے جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں اچھا یزید میرا ہے، ٹھیک ہے چلو پھر ٹھیک ہے، چوک میں چلتے ہیں مل کے لعنت کر لیتے ہیں۔ کیا لینے آیا وہ بندہ جو بھی حسینی ہو کے آپ نیچے کر کے بیٹھا ہے، اور مل کے لعنت کر کے چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ قبلہ جو خوش ہو جائے وہ حسین والا ہے، جہاں پڑ جائے وہ یزید والا۔ کیا بات ہے یار تمہاری زندگی ہو جی ہو، ہاں یہ حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنے ہیں آپ کے سرکار، ہاں وہ حسین والا ہے۔ اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا سرکار، بائیں ہاتھ کا صحابی بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہاں آپ کی خصوصی توجہ چاہیے، میرا بھائی ہے اور میزبان ہے میرا پنڈ دادن خان کا، اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو بچوں، آج میں آپ کو ایک کلیہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر بھی نہیں جی آپ کا یہ آپ نے مارا خود ہی رو رہے، میڈیا میں بھی باتیں چلی، کچھ نام نہاد شیعوں نے بھی ان کو سہارا دے دیا، لے جی اب تو شیعہ بھی مان کے خود ہی مارا، نہیں اچھا اگر فیصلہ کرنا ہے نا چل ٹھیک ہے، مجھے ایک پل کے لیے ماتمیوں سے معافی لے کے اجازت لے کے جملہ پڑھ رہا ہوں، حسین تیرا یزید میرا۔ میں نے خود یہ بات، ہاں میری اعلیٰ ظرفی دیکھ میں ہیرا دے کے گندگی لے رہا ہوں، نہیں میں وہاں لاؤں گا پورا پنڈال علی علی کرے گا، مجھے پتا ہے یہ بات آپ کو ہضم ہونی نہیں تھی، یہی تو حلالی ہونے کی دلیل ہے، لیکن ایک پل کے لیے اگر تو کہہ رہا نا کہ یزید شیعوں نے مارا خود ہی، تو مجھے جان ایک بات مجھے کر لینے دے، لڑائی جھگڑا نہیں اختلاف نہیں، گھر جا کے سوچنا ضرور، چل میں تجھے سارے دینے کے لیے تیار ہے، تو ماننے والا تو بن، ہاں 5 تیرے 12 تیرے 14 تیرے، اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے، یہ تیرے ہیں، نہیں یہ جو ہاتھ نہیں نہ اٹھے یہ لنگر کرنے آئے ہیں، پھر مجلس سننے نہیں۔ قبلہ 2 طرح کے بندے مجلس میں آ کے نہیں بولتے، ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں ہو۔ مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے، لیکن پنجوں تک وہی محسن بندہ آئے گا جو ماتمی حلقے کا ہوا، پھر وہ ایسے نہیں رہے گا، وہ کلندر کی طرح علی علی کرے گا، لیکن میرا جملہ لینا، 5 تیرے اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو، بولتے آنا جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے، اس بندے پہ کروڑوں لانتے جس سے زہرا ناراض جائے، یہ تیرے ہیں، یہ تیرے ہیں، اس بہند بندے کو جہنم کے کتے چبائیں جو حسن کے مقابلے میں آئے، یہ تیرے ہیں، اس بندے پہ لانتے جو حسین سے جنگ کرے، یہ تیرے ہیں، اور جب میں نے 5 12 تجھے دے دیے، جب تو نے یزید کو میرے ہی کھاتے میں ڈال دیا، جب یزید ہے میرا تو پھر میرے گھر کی مرضی، میں یزید کو لعنت اوپر سے شروع کروں یا نیچے سے شروع۔ تیری زمانی نہیں، نعرے کا جواب طاقت سے تو ہاتھ کھول دے، نہیں ایسے نہیں، کیا بات ہے، ہاں زمانے کو جب بھی ملا ہے حسین کا ماتمی ملا ہے، خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں حسینی ماتمی، یہ ماتمی حسین کی اسپیشل فورس ہے۔ تھک گئے ہو؟ اچھا ایک پل کے لیے سماعت حوالے کرنا، پھر قبلہ یہیں تک نہیں رکے، باتیں آگے بڑھی، پھر کہا کہ یہ جو ہے نا بچے متاثر ہو جاتے ہیں اسکولوں میں کالجز میں، ان کے کہتے ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، کوئی سنی بھائی بھی میرا مجلس میں آ کے کتنے بیٹھے ہوں گے
وہ سن کے جا کے مولوی سے کہہ دینا کہ قبلہ کل ایک خطیب آئے، انہوں نے تقریر کی، مجلس میں مزہ آ گیا، کیا ذکر اہل بیت ہوا اور لطف آیا، اس کو لگتا ہے بچہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، بچہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، موضوع دیا ہے تو پھر سننا، بچہ پٹڑی سے اتر، پھر کیا سکھایا جاتا ہے، اے ان سے متاثر نہیں ہونا، خود ہی مارا ہے خود ہی رو رہے ہیں، یہ شیعہ کوئی نئی قوم نہیں ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے سازش ہوئی اور شیعہ بن گئے، بچہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، بنے کل پرسوں ہیں تو قتل کربلا میں کیسے کر آئے تھے، جو سمجھا یہ خیرات ہے جو تم نے پائی ہے، بنے تو یہ کل پرسوں ہیں، لیکن جتنے بھی ماتمی بیٹھے، ہاتھ کھڑے کرو، ہر ماتمی ہاتھ کھڑا کرے جو حسین کا ماتمی ہے، مطمئن رہ کے حسین کا ماتم کرنا، یہ ماتم ہے عشق، عشق سب کے بارے میں نہیں ہوتا، احد میں تیرے رسول کے دانت شہید ہوئے، جن کے سامنے ہوئے ان کے پورے تھے، لیکن وہ جو کرن میں بیٹھا تھا اب ایسے کرنی، اس نے کیا کیا، اپنے توڑ دیے، تو نبی نے کہا میرے صحابہ مجھے ایمان کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں آتی، اب ایس کی جھونپڑی سے آتی ہے، زندہ باد ماتوی، زندہ باد، ہر ہاتھ اٹھے حیدری، مجھے ایمان کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں آ رہی، اب ایس کی جھونپڑی سے آتی، تھک گئے تو چھوڑ دوں، نہیں ایسے نہیں، میں پڑھوں پھر سن لینا، اللہ کرے میں پہنچا پاؤں، قبلہ بندے کہتے ہیں ماتم اصل اس لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، بندہ دو چار ہاتھ سینے پہ ہم مارتے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے، تیری بوٹیاں چھت سے لگ جائیں، ہیں خود کو جو حملے ہوتے ہیں قبلہ، پھر اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، نبی کے صحابی ہیں، علی کے بھی صحابی ہیں، حجر ابن عدی ہے یا نہیں، یہ ماتمی باقی رہے گا، باقی عاشق باقی رہتے ہیں، اویس بھی عاشق ہے، حجر ابن عدی بھی عاشق ہے، اور جو باقی رہنا چاہتا ہے نا اس کو کلیہ دے کے جا رہا ہوں آج، جتنے بھی بیٹھے ہیں مرنے کے بعد باقی رہنا چاہتے ہو یا نہیں، نہیں کوئی جلدی نہیں، کوئی بے نیازی نہیں، میں رک جاتا ہوں، سارے مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے قبلہ، اس معیار پہ آئے گا مجمع فکرہ لینا، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں چاہے کوئی ایسے بیٹھا یا ایسے بیٹھا، یہ بتائیں آپ، ہر بندہ چاہتا ہے میں مرنے کے بعد بھی باقی رہوں، چاہتے ہیں یا نہیں، ہاں کیجئے گا، چاہتے ہیں قبلہ چاہتے ہیں، اب آپ مجھ سے پوچھیں وہ کلیہ کیا ہے کہ بندہ مر کے بھی زندہ رہے، آج وہ کلیہ دینے لگا ہوں اور دھڑکنوں سے علی نکلے گا، شرط ہے یہاں بستہ ہو، ہاں آپ پوچھیں گے وہ کیسے باقی رہے گا، بھائی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سے بڑے میں خود کو فنا کر دے، اپنے سے بڑے میں خود کو فنا کر دے، نہر دریا میں گرتی ہے، دریا نہر میں نہیں گرتا، جب نہر دریا میں گرتی ہے وہ خود کو دریا میں فنا کرتی ہے تو باقی رہتی ہے، پھر نہر کا نام بھی نہر نہیں رہتا، دریا ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کربلا میں جو 72 آئے تھے ان میں کوئی ایسے تھے جو رحمت اللہ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے حسین میں خود کو ایسا غرق کیا، حسین نے انہیں علیہ السلام بنا دیا، کیا بات ہے، بڑی بات تھی، حیدری، حجر ابن، اچھا بقا کس میں، مشکل بات کرنے لگا ہوں، داد اتنی آ جائے گی کہ دل کی دھڑکنیں بھی علی بولیں گی، جھنگ نے جو استقبال کیا ہے مجھے اس فکرے کا نہیں بھولا، اللہ جانے آپ کس معیار پہ کھڑے، آپ نے سنا کمال ہے، میں شکر گزار ہوں، اور کمال سماتے ہیں آپ کی شکر گزار توجہات پر، لیکن جملہ قیمتی ہے اور اتنا قیمتی ہے پورا پنڈال کھڑا ہو جائے، جملہ بڑا ہے داد تھوڑی پڑ جائے گی، لیکن فکرہ سنتے جائیے گا، حجر ابن عدی، میں نے کہا یہ ہمارا جو جسم ہے نا، جسم
ہم بقا چاہتے ہیں تو جسم کو وجود میں ڈھال دیں. جسم کو سارے بولو کیسے ڈھلے گا؟ سب سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب ٹھنڈے ہو گئے. نہیں نہیں، میں روکا، میں نے فکر دینی ہے. میں لمحوں میں پنڈال ماشاءاللہ آسمان تک گیا. قبلہ فکر لیجئے گا. ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے وجود. یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ جسم ہے. وجود ہے موجود سے، یعنی کسی چیز کا ہونا. اللہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے. اللہ اتنا وجود رکھتا ہے کہ واجب الوجود ہے. ہم ہیں ممکن الوجود، اللہ ہے واجب الوجود. جسم اگر وجود میں ڈھل جائے تو چیز باقی رہتی ہے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ قبلہ جسم جس کا وجود میں ڈھل چکا ہو، مرنے کے بعد بھی قبر کشائی کرو تو لاش پوری ملے گی. ہائے جاگنا جاگنا جاگنا. یہی وجہ ہے حجر ابن عدی کی قبر پر جب لعینوں نے حملہ کیا، قبر کو کھودا گیا تو دیکھا نبی کا صحابی علی کا عاشق پورے کا پورا نکلا ہے. اور زمانہ حیران ہے، لاش پوری. وجہ کیا ہے بھائی جان؟ اگر آپ کے مجمع نے کب قیمت نہ دی تو 45 منٹ نہیں 15 منٹ بھی آگے نہیں پڑھوں گا. اگر قیمت دی تو پھر آگے بڑھوں گا. فکرہ سننا. لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے یہ قبر اتنی روشن، اندر سے خوشبو، حجر کی لاش پوری. وجہ سنو، بنے حجر کے جنازے پہ حیرتی نہ بنو. بنے حجر کے ہاتھ کھولتے آؤ. بنے حجر کے جنازے پہ حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے. کہ جس کی ہے وہ ہاتھ کھولے کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے. اور بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ. علی کے بغض میں مٹی خراب ہوتی. بدن کو بدن کو رکھتا ہے. میں سناتا ہوں سرکار. بدن کو اچھا پھر پڑھتا ہوں. حجر ابن عدی. قبلہ کبھی موقع مجھے دیجیے گا، میں کبھی آپ کو اصحاب حسین سناؤں گا. ہاں ہاں، حسین کے صحابی. یہ جو حجر ابن عدی ہے نا، ہاں شام میں یہ، اور آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر سنتے جائیے. ہاں، قبلہ شام میں گیا ہے حجر. حجر جب شام میں پہنچا تو وہاں عجیب منظر تھا. یہ لائٹ کے لیے پریشان نہ ہونا. لائٹیں نہیں تھی، سپیکر نہیں تھے، تب بھی علی علی ہوتا تھا. میں کوشش کروں گا آواز پہنچے، اور پہنچے گی. جتنے بھی پڑھ رہا ہوں ہاں وہ انشاءاللہ توجہ کرنا، وہ پہنچ جائے گی. توجہ کرنا. حجر ابن عدی، شام کا دربار، تخت پہ فرعون شام. حجر ابن عدی کی کھال کھینچ رہے تھے. کھال علی کی ولایت کے عشق میں خون کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے، لال ہو رہے تھے. اس نے تخت پہ بیٹھے پوچھا، حجر تکلیف نہیں ہوتی؟ حجر مسکرا کے کہتا تکلیف کیسی، میں جسم سے وجود میں ڈھل رہا ہوں. تکلیف کیسی، میں جسم سے وجود میں ڈھل رہا ہوں. ہاں ہاں، یہی ہے جسم کو وجود میں ڈھالنا ہے. پریشانی اتنی ہوگی بس یہ نہیں ابھی جملے پڑھنے ہیں مجھے. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. میرا تو بڑا دل ہے یہ سپیکر ان کو نہ دیکھیں آپ. ویسے بھی ہمارے ہاں اپنے پرائے کی پہچان چراغ بجھا کے ہوتی ہے. ہائے ہائے، حسین نے بھی چراغ اسی لیے بجھایا تھا، روشنی میں ہیرے کا پتہ نہیں چلتا. ہائے ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے، زندگی ہو جو بندہ میرے ساتھ بول پڑا ہے نا، میں اسے سلام کرنے لگا اور قیامت برپا ہوگی اگر بات پہنچ گئی. لیکن پوری توجہ چاہیے. انشاءاللہ عشق علی میں ہر بندہ جھومے گا اگر یہ بات پہنچ گئی. ہر چیز پر سمجھوتا علی کی ولایت پہ نہیں. یہ ولایت ہی ہے جو سلمان بناتی ہے، ولایت ہی ہے جو مقداد بناتی ہے، ولایت ہی ہے جو ابو ذر بناتی ہے، ولایت ہی ہے جو کمبر بناتی ہے. کئی دن سلمان نے کھانا نہیں کھایا. ابو ذر قریب آ کے کہتا ہے سلمان زندہ کیسے ہے؟ ضعیف ہو گیا ہے، 600 سال کے قریب تیری عمر ہے، کھانا نہیں کھاتا، رزق نہیں کھاتا، زندہ کیسے؟ سلمان نے کہا کس نے کہا میں زندہ ہوں اور رزق کے بغیر زندہ ہوں؟ کہا سلمان کتنے دن ہو گئے کھایا نہیں، کون سا رزق لے رہا ہے؟ سلمان کہتا ہے میں رزق علی کی ولایت سے زندہ ہوں. ہائے 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 علی مل کے سارے ہاتھ اٹھاؤ جو اندر باہر ہے، مل کے سارے ہاتھ، تاریخی نعرہ حیدری. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی شناختی کارڈ چلنا ہے، علی کی ولایت. اس کی بارگاہ میں ایک ہی نوٹ ہے جو کام آنا ہے، علی کی ولایت. اچھا ایک بات کروں، ہائے قبلہ یہ بے شک ایسے ہی ہے. چپ جو ہے نا کہتے ہیں اس پہ لکھا ہوگا علی. اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو اب چھوڑنا نہیں. فرض کر لیں مولا کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ صالح المومنین، مومنین کا صالح نکلا ہے صلاحیت سے. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں ویلیڈیٹی کہتے ہیں. ویلیڈیٹی کو کہتے ہیں ویلیڈیشن، یعنی کوئی ایسا بندہ کہ جس کے دستخط کے ساتھ وہ نہ چلتا ہوا نوٹ بھی چل پڑے نا، اسے ویلیڈیشن آفیسر کہتے ہیں. نہ چلتا نوٹ بھی چل پڑے. ارے حسنین بھائی آئیے، میں آپ کا منتظر تھا. اسے کہتے ہیں ویلیڈیشن آفیسر. ایک نوٹ دکھانا، کوئی سا بھی نوٹ دکھائی. ہاں بات سمجھاتا ہوں پھر بڑھتا ہوں. ہاں آئیے بھائی، کمال روحانی ماحول میں بڑا مطمئن ہوں. چہرے چمک رہے ہیں، لائٹ ہو نہ ہو توجہ کرنا. یہ کہ کتنے کا نوٹ ہے؟ اور سارے بولو یار. ہاں 1000، بچوں کو مولا خوش رکھے. 1000 روپے کا. میں نے کیا لیا؟ حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا 1000 کا نوٹ نہیں چلے گا. اچھا مجھے پتا نہیں تھا، میں دکان پہ چلا گیا. میں نے کہا صاحب ذرا مہربانی فرمائیے، ہمیں ایک پینسل خریدنی ہے، پینسل لکھنا ہی تو ہے. یہ 1000 کا نوٹ رکھیں، پینسل دے دیں. انہوں نے کہا علام صاحب محسوس نہ فرمائیے گا، یہ جو 1000 کا نوٹ ہے نا یہ نہیں چلے گا. میں نے کہا سرکار 1000 روپے کا ہے، لینی تو اتنی سی پینسل ہے، یہ رکھ لیں، مجھے پینسل دے دیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اب ویلڈ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ویلڈ نہیں ہے. اسی ویلیڈیٹی کو کہتے ہیں صالح المومنین، یعنی ویلیڈیشن آفیسر جس کے دستخط سے یہ ویلڈ ہوگا. توجہ، میں نے کہا صاحب نوٹ اصلی ہے. کہا بھلے اصلی ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ویلڈ نہیں؟ اور یہ حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی ہے 1000 کے نوٹ پہ. میں نے کہا یار قائد اعظم کا اصلی چہرہ ہے. وہ نہیں ویلڈ نہیں. ابے میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھلے پہنی ہوئی ہے، ویلڈ نہیں ہے. میں نے کہا وہ کھردرا پن چیک کریں، چیک کریں، چیک کریں. وہ بھی ہے، کہتے ہیں بھلے ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے. میں کہا یہ یار بالکل اصلی ہے. کہتا ہے بھلے. میں نے کہا ویلڈ کیسے ہوگا؟ کہتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک اس پہ دستخط دوبارہ کر دے کہ میں اس نوٹ کو جاری کر رہا ہوں اور یہ پھر چلنے کے قابل ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں صالح المومنین. اچھا میں نہیں کہتا جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں نقلی ہیں. میں نہیں کہتا جو روزے رکھے ہیں جعلی ہیں. میں نہیں کہتا جو حج کیا ہے وہ اصلی نہیں. کچھ بندے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جلدی 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 نماز مانگی ہے، روزہ مانگا ہے، حج مانگا ہے، زکوٰۃ مانگا ہے، سب کچھ دیکھا.
دیکھا صالح المومنین علی کے دستخط نہیں. اللہ نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، علی نہیں، ویلڈ نہیں ہے. کیا اب ہاتھ یہی رکھنا، ہاتھ یہی فکر آخری ہے، ویلڈ نہیں ہے. اور تم نماز روزے کی بات کرتے ہو. اللہ نے سورہ مائدہ میں آیت کو رکھ کے بتایا اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نبوت بھی ویلڈ نہیں ہے. ایسے نہیں مل کے جس کی تختیت دل پہ علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تخت بال میں مثال بچھا ہے. سلمان مزاج بن کر، کمبر تینت بن کر، ابو ذر طبیعت بن کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، زنجیروں کا تھکا ہوا قیدی. پڑھ گیا، بس اتنا ہی پڑھنا تھا. میرے بعد بڑا محترم نام، اور سندھ سے لے کر پنجاب بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی ذاکری سنی اور سمجھی جاتی ہے، میرے بھائی کو مولا نے یہ شرف بخشا ہے. ان کی موجودگی میں اب لمبا نہیں پڑھنا، ایک جملہ سنیں. میرے بعد مصائب کا بڑا نام ہے، زندگی رہی تو پھر پڑھتا رہوں گا. میں نے کہا زنجیروں کا تھکا ہوا قیدی. ہائے نہیں، میں ڈر رہا ہوں اگلا فقرہ میں کیسے پڑھوں گا، تو کیسے سنے گا. 2 شہید ایسے ہیں کربلا سے لے کر شام تک جن کی شہادت نہیں پڑھی جا سکتی. ایک سجاد، دوسری سکینہ. شہادت اس کی پڑھی جائے گی جس کا مقتل ایک ہو. شہادت اس کی پڑھی جا سکتی ہے جس کا مقتل ایک ہے. اور جو کربلا سے لے کر شام تک ہر موڑ پہ قتل ہوتے رہے. جو سمجھ گئے میں سلام پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے شیعوں کے لیے آج کا چھوٹا دن نہیں ہے، سید سجاد کی شہادت ہے. قبلہ میں نے روایات میں پڑھا ہے حسین جتنا بڑا قد تھا سجاد کا، سجاد اور حسین کا قد غازی کے برابر تھا، لیکن حسین بھی ضعیف ہو گیا، سجاد بھی ضعیف ہو گیا. ایک کو علی اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، جلدی کر گئے ہوں. دوسرے کو زینب کی چادر نے بوڑھا کر. بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پایا، اس سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا. مجھے آگے پہنچنا نہ ہوتا میرا بھائی میں اور پڑھتا، لیکن جو حلقے کا ماتمی بیٹھا ہے نا، قبلہ بھرے بازار میں کوئی بہن کا نام پوچھ لینا تو بندوقیں نکل آتی ہیں. حوصلہ سید سجاد کا، لعین کا دربار ہے، تخت پہ لعین بیٹھا ہے، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہے، ہاتھوں میں خضران کی چھڑی ہے، چھڑی سے حسین کے سر کی توہین کرتا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب. جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ. یہ تھا بھائی کا درد اور بہن کا درد پڑھوں. یہی وجہ ہے جب شام کے مرکزی چوک میں قافلہ پہنچا، سکینہ نے سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی ہے سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، سجاد ماتم کرنا، او میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. شام کے مرکزی چوک میں سوالی بنی کھڑی ہوں. سلوات کہتا ہے حکم کر، رو کے کہتی ہے یا اخی کل شمرے اللہ یضرب الصوت علی وجہی. سجاد شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے، تازیانے نہ مارے. ہوتا جزاک اللہ، جزاک اللہ. بی بی تیرا پرسہ قبول، جزاک اللہ. بڑا امیر ہے یار، بڑا امیر ہے تو، بڑا امیر ہے. خدا کی قسم پڑھوں پھر جملہ. حسنین بھائی
ایک جملے کی تم رو پڑے ہو تو جملہ پڑھتا ہوں. قبلہ میں نہیں، سید سجاد نے قنوت کے لیے شام میں ہاتھ اٹھائے. ایک مقام ایسا آیا بلکہ مدینہ میں ہاتھ اٹھائے. سجاد کہتا ہے اللہم لعن زجر ابن قیس، اے اللہ زجر ابن قیس کتے پہ لعنت فرما. ابن منذر قریب آیا کہ کہتا ہے مولا زجر پہ لعنت کیوں کی؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے جیسے ہی میری بہن کو ساتھ لے کے ہمارا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، تخت پہ لعین بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بچی کو چپ کراؤ، جو بھی بچی کو چپ کرائے گا میں اسے انعام دوں گا. شمر نے خدا کی قسم ظلم کیا، بچی چپ نہ ہوئی. اب چوٹ پڑے تو مجھے معاف کر دینا. اب خدا کی قسم اتنے میں کیا ہوا؟ کہا یہ زجر ابن قیس آگے بڑھا، اس نے ایک لمبی رسی کو لیا، اس سے سکینہ کے ہاتھوں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھ کے یہ گھوڑے پہ سوار ہوا. اس نے گھوڑا دوڑایا، رسی قبلہ کھچی، بچی کبھی دائیں گری کبھی بائیں گری، خون بہا. آواز دے کے کہتی ہے چچا عباس سر کا پرسا اور میرا علموں والا چاچا سکینہ کا خون. مومنین